اس دنیا کے خوفناک ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کردار، اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئرز یا دھوکے یا غداری یا کسی کی وجہ سے بھی، یا آپ نے شادی نہیں کی، آپ نے کسی کے ساتھ بہت اچھے بنے رہے، ضروری نہیں ہے شادی ہوگی اور اس کے بعد آپ اس کے من پسند شخص بن گئے، لیکن پھر آپ نے اپنی اصل دکھا دی، آپ سیکشول پریڈیٹر تھے، آپ اس سے جسم کی ہوس میں اس عورت کے پیچھے گئے تھے اور بعد میں آپ نے اسے دھوکہ دے دیا، لیکن اب وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے ساتھ عشق کے سلسلے چل پڑے ہیں، وہ آپ کی روح میں گھس گئی ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے، سیم مردوں کے لیے بھی، سیم ایسی عورتیں اپنا ٹک ٹاک پہ وہ دکھا دکھو یا ویسے ہی یا ریلیشن شپ میں اچھا بن اس کو بلا لیتی ہیں، اس کے ساتھ تعلق، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی جوگی بن کے پھرتا ہے۔ تو سب سے بھیانک شکل یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو اپنی وجہ سے مرتا ہوا دیکھیں، رلتا ہوا دیکھیں، سسکتا ہوا دیکھیں، چیخیں مار مار کے روتا دیکھیں، تہجد کی نماز میں اس کو تڑپتا دیکھیں، اپنے لیے بلکتا ہوا دیکھیں، اور بالآخر بالکل اسے مٹا ہوا دیکھیں، اس کو تڑپائیں جیسے آپ نے کوئی اس کو ہپنوٹائز کر دیا، اور پھر بھی آپ کے دل میں رحم نہ آئے، تو آپ دنیا کے بھیانک ترین من پسند شخص ہیں۔ یا عورتیں بھی اس بزنس میں بہت آگے ہیں۔ ایسے بے رحم، بے حس، مکار لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ہماری ذرا سی توجہ اس انسان کو ٹھیک کر سکتی ہے، جیسے بیوی کو ہنس کے اسمائل پاس کر دینا، باہر کھانے پہ لے جانا، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، وہ کرتے تب ہیں جب وہ مرنے لگتی ہے۔ یہ اپنی زندگی کی طرف اس کو تب لوٹاتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے سسک سسک کے کسی پیاسے کو پانی دینا۔ اب ان کا یہ گھٹیا پن کہہ لیں کہ اس کی آڑ میں وہ اس انسان کو سیڈسٹ رویے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بے درد ہو جاتے ہیں، ایون عشق کے معاملوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کو رحم نہیں آتا، اور ایک جیتا جاگتا انسان مٹی کا ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ قصور ان مظلوم اور معصوم لوگوں کا اپنا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے وکٹم بن گئے، پھر اپنی انا برباد کر دی، اپنا ایٹیٹیوڈ برباد کر دیا۔ کتنی لڑکیاں یونیورسٹی میں کتنا ایٹیٹیوڈ لے کر آتی ہیں، اور پھر کسی لڑکے کے پیچھے جو فلرٹی ہوتا ہے، یا اسی طرح لڑکے بھی ایک ایسی لڑکی کے پیچھے جو فلرٹی ہوتی ہے اور اس کی من پسند وہ ان کی روح میں گھس جاتی ہے یا گھس جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، مطلب اس کو صحرا میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، سراب میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر ریلیشن شپس یا محبت یا دھوکے کی وجہ سے شکار ہیں ایسے کسی من پسند شخص کا، تو میں ان کو اب ٹپ دینے لگا ہوں ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ 4 سے 6 ماہ کے لیے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیں۔ آگے بڑھنے کے لیے کسی کو بھول جانا پہلی شرط ہے، اور کسی کو بھولنے کے لیے اس سے جڑی یادیں، ان کو یکساں طور پر دفن کرنا ہوگا۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یقین کریں، آپ اس شخص کو ہر جگہ سے بلاک کریں، سارا مواد ڈیلیٹ کریں، اور پھر خود کو بزی کر لیں۔ آپ بہت انمول ہیں، خود کو سستے میں اور بے مول مت بیچیں۔ آپ ایک مکمل انسان ہیں، خود میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش مت کریں، وہ بھی اس انسان کی وجہ سے جو خود ایک سستا ترین شخص تھا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ وفادار اور سنجیدہ تھے لیکن وہ آپ کو چھوڑ گیا، تو کمی آپ میں نہیں بلکہ جانے والے میں تھی، جس نے آپ کو یوز کیا، آپ کو استعمال کیا، اور آپ کو اس ڈپریشن میں مبتلا کر کے چلا گیا۔ ان ادر ورڈز وہ آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، یا وہ آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ اپنے جیسے کسی شخص کو ڈیزرو کرتے ہیں جو پھر کسی موڑ پر آپ کو مل جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور آپ صرف اپنے خواب اور مقاصد پر توجہ دیں۔ اپنی زندگی کے اندھیروں میں بھی اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کوئی چراغ اگر روشنی دینا چاہے تو اس چراغ کو تنگ مت کریں۔ جس من پسند نے جو کرنا تھا کر گیا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا، آپ اسے ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اگر اندھیری راتوں میں کوئی اور چراغ جلائے تو موو آن۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔